أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين، سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبألها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك. پروردگار عالم کی بارگاہ میں کروڑوں بار شکر گزار ہوں کہ اس نے ان ایام میں یہ توفیق بخشی کہ اہل اسلام، اہل لا الہ الا اللہ مومنین کے سامنے کچھ قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے توفیق عطا ہوئی. جتنے بھی اہل ایمان اور اہل عشق اور عاشقان محمد و آل محمد اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے دلوں تک میرا مؤدبانہ سلام پہنچے. اور اس وقت لائیو لندن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کے ان چلتے ہوئے سانسوں کے ساتھ اور اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ وہ قرض اور وہ امانتیں اور وہ وعدے جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے پروردگار عالم سے جوڑے اور باندھے، امید ہے کہ اس دنیا میں آ کر جب اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اس کے کرم کا فیض اپنے دلوں پر، اپنی روح پر، اپنے گروہ پر، اپنے کاموں اور اپنی تمام زندگیوں کو جب اس میں محسوس کریں تو ہم اپنے ان وعدوں کی بھی معرفت رکھیں، اس عہد و پیمان کی بھی معرفت رکھیں، اس محبت کی بھی معرفت رکھیں، انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اس فرض کی بھی معرفت رکھیں اور ان ذمہ داریوں کی بھی معرفت رکھیں جو پروردگار عالم نے دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ اس وقت انتہائی جو ہے خطرناک اور حساس زمانے سے گزر رہے ہیں. اس لیے خطرناک اور حساس ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ اتنا کہیں بھی بیٹھ کر کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں پر مظلومیت ہے، کہاں پر نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کہاں پر لا علمی ہے، کہاں پر بیماری ہے، کہاں پر غربت ہے، کہاں پر علم ہے نہیں ہے، کہاں پر انسانیت سسک رہی ہے، کہاں پر فرعونیت ہے، کہاں پر شدادیت ہے، کہاں پر یہ ساری جو طبقات اور درجات اور مقامات ہیں اور جتنے بھی قسمیں ہیں ہمارے دنیا کے اندر سٹیٹس جتنے بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں اس کو سب کو ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اتنا کھلا ہے سب کچھ. تو ان ساری چیزوں کے سامنے کہیں پر بھی اپنے آپ کو ہم اچھے طریقے سے آبزرو بھی کر سکتے ہیں، اور جب اتنی ساری چیزیں کھلے اور روشن انداز میں ہمارے سامنے ہوں تو پھر یہ سوچنا اور آبزرو کرنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس قدر لطف اور محبت اور عنایات اور پرفیض ترین نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. یہ وہ احساس ہے ناظرین محترم جسے آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں
ہمیں محسوس کرنے کی، اور اس احساس کو کہ ہر قدم پر انسان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے، اہل ایمان کی حیثیت سے، اہل عشق کی حیثیت سے، عشاقان اہل بیت کی حیثیت سے، عشاق امام حسین علیہ السلام کی حیثیت سے، عشاق اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت سے، جو درجے، جو مقامات، جو فیوز، جو رحمتیں، جو برکتیں پروردگار عالم نے معین فرمائی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہیں، کتنی پر نور ہیں، اور کتنی پربار ہیں، کتنی مسرور ہیں کہ جب انسان ان کو محسوس کرتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے تو رحمت الہی کے جو ابواب ہیں وہ خود بخود اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی آسان ہو جاتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی اس نیت کے ساتھ، ان انٹینشنز کے ساتھ اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پروردگار عالم نے کچھ خاص محبتوں کے ساتھ معین فرمائی ہیں، خاص رشتوں کے ساتھ معین فرمائی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو آج کے زمانے میں ہماری رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ جس پروردگار عالم نے، جس گریٹسٹ کریٹر نے ہمیں کریٹ کیا، ہمیں وجود دیا، جسم دیا، روح دی، جان دی، ذہن دیا، شعور دیا، آنکھیں دی، زبان دی، سب کچھ دے کر امانتاً ہمیں سپرد کر کے اس بات کے لیے مسئول بنا دیا، اکاؤنٹیبلٹی دے دی کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں امانتاً دی ہیں ان کو تم کس طرح استعمال کر سکتے، کیا بیسٹ وے ہے، کیا نہیں بیسٹ وے ہے، کس طرح تم غلط طرف جا، ساری چیزوں کو روشن کر دیا۔ اب یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی ایج، کسی بھی طبقے اور کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمیں اس فرض کی اور اس جو ہے ذمہ داری کا شعور حاصل ہو جائے۔ اس دہے کرامت میں ان کرامتوں کا ذکر، اس کرم کا ذکر، ان رحمتوں کا ذکر اور اس فیض کا ذکر جو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ مخصوص بمؤمنین ہے۔ کس طرح پروردگار عالم خوبصورت طریقے سے اس کو جو ہے وہ قرآن میں اور قرآن میں موجود بہت ہی خوبصورت سورہ مریم، جس کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے بہترین انداز میں مؤمنین کو مخاطب فرمایا، اور خدائے متعال نے مؤمنین کی حالت کو ڈسکس کیا، مؤمنین کی جو سچویشن ہے، مؤمنین کے لیے جو لمحہ بلمحہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت آیت جس کو میں پسند کرتی ہوں اور بڑی میری فیورٹ آیت ہے، جس کے لیے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ نَهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ بہترین آیت وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ انہیں زیادہ ہدایت کی طرف کرتا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے کہ ہدایت پر ہوں گے تو اس ہدایت میں، اس احساس میں، اس صحیح راستے میں برکت کی طرف سفر ہوگا۔ جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یعنی قرآن کریم، قرآن حکیم جو ہے یہ نازل ہوا ہے کس لیے؟ مؤمنین کی کو شفا کے لیے، یعنی مؤمنین جو اہل ایمان ہیں،
یہ وہ درجے ہیں اہل ایمان کے جن کے لیے قرآن نے ایمان کا درجہ انٹروڈیوس کیا ہے. اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، رسول کے عاشق ہیں، اور پھر اسی قانون پہ جو قرآن کا معین کیا ہوا ہے، انسان کا نہیں، قرآن کا، خدا کا معین کیا ہوا ہے، اسی فارمولے کے تحت، اسی گائیڈنس کے تحت، اسی پیکج کے تحت جو قرآن میں انٹروڈیوس ہوا ہے اپنی لائف کو لے کر چلتے ہیں. ایسے مومنین جیسے قرآن جو ہے وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن شفا دیتا ہے مؤمنین کے لیے، مؤمنین کے لیے شفا ہے قرآن. غیر مؤمن کو قرآن فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. ظالمین جو ہیں، جو حق پر نہیں، جو ایمان پر نہیں، ظلم پر ہیں، وہ جتنا بھی، وہ کوئی بھی ظالم ہو سکتا ہے. ظالمین کی جو کیٹیگریز ہیں، اہل ظلم کرنے والے ظالمین کی کوئی بھی کیٹیگریز ہوں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، قرآن انہیں فائدہ نہیں دے سکتا. قرآن سے وہ برکت نہیں پا سکتے، قرآن سے وہ شفا نہیں پا سکتے، قرآن کی حکمت نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے آج آپ دنیا میں دیکھیے، بے شک کوئی جتنی مرضی قرآن کی تلاوت کر لے، اگر وہ ظالمین میں سے ہے تو قرآن کی تلاوت اسے فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے، قرآن کی حکمت اسے عقل نہیں دینے والی. اور قرآن کے اندر جو شفا قرار دی ہے اللہ نے، وہ شفا ان کے دلوں تک نہیں پہنچنے والی، ان کے ایمان تک نہیں پہنچنے والی. اس لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالمین کے پاس سوائے نقصان کے اور لاس کے کچھ نہیں ہے. مگر قرآن مخصوص ہے. اب یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات قرآن نے، اہل قرآن اس کو جا کر سمجھیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے اس کو طاقت بنایا ہے ہدایت والوں کی، اہل ایمان کی. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت ایسے لوگوں کے لیے بڑھتی ہے جو ہدایت پر ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں. اب کوئی کسی قسم کا ایسا لکھنے والا جو یہ کہے کہ انسان مرا اور اس کی نیکیوں کا باب بند ہو گیا، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، جتنی بھی آج سے 80 سال پہلے یہ اس طرح کی کتابیں لکھی گئی وہ قرآن کے منافی ہیں. کیونکہ والباقیات الصالحات قرآن کا نور ہے، قرآن کا جملہ ہے، قرآن کا پیکج ہے، قرآن کا انٹروڈکشن ہے، قرآن کا تعارف ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کے لیے مزید ہدایت کو زیادہ کرتا جاتا ہے. اور کیا ہے؟ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. والباقیات الصالحات، سبحان اللہ، خیر، نیکیاں وہ عند ربک، وہ رب کے پاس ہیں. یعنی باقیات، کچھ ایسی نیکیاں ہیں ہدایت والوں کی جو کہ باقیات الصالحات کے اس میں اللہ کے نزدیک ہے، اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے، ان نیکیوں کو، ان خوبیوں کو. باقیات الصالحات کیا ہے؟ مثلا نماز واجب ہے، اور اگر ہم ایکسٹرا نماز شب پڑھتے ہیں اور ایکسٹرا اس میں تعقیبات نماز کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں. اچھا، اس سے آگے چلیے. اور یہاں پر پوری آیت میں عند ربک ثوابا وخیر مردا، یعنی انجام کے لحاظ سے بہت بہترین ہے. عمل کی تاثیر، عمل کی نیکی رکتی نہیں ہے. اب یہاں دو چیزیں اور ہم کلیئر کریں گے. ایک تو یہ کہ جو ذرا سا بھی ظلم کرے اس کی نیکی باقی نہیں رہتی ہے، اور اس کو قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، اور اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. لیکن جن کے دل ہدایت سے جڑے ہوں، جن کے دل ہدایت سے معمور ہوں، معمور بھی ہوں، معمور بھی ہوں، جن کے دل جو ہے وہ ہدایت سے آشنا ہوں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کی اس ہدایت سے آشنائی کو مزید ترقی دیتا جاتا ہے. اور پھر وہ جب جیسے جیسے ہدایت کی طرف ترقی ملتی ہے، جیسے جیسے نماز کی لذت پڑتی ہے، پھر نماز شب میں بھی لذت آتی ہے، جیسے جیسے سچ کی لذت ملتی ہے، سچ بولنے کی لذت پڑتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو بڑھا دی جاتی ہے. اور جیسے جیسے ان کی طرف چیزوں کا رجحان بڑھتا ہے،
یہ ہمارے باقیات الصالحات. اور باقیات الصالحات میں ائمہ علیہم السلام سے جتنی بھی احادیث ملتی ہے اس میں ہے کہ انسان کی موت کے بعد ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ زندگی ایک سرائے ہے، یہ زندگی بس جانے کے لیے ہے، ہم آئے ہیں جانے کے لیے. جینا جھوٹ، مرنا سچ. اسی طرح ایک منتقل ہونا ایک اچھے جہان کی طرف ڈیپینڈس کہ آپ کی کتنی نیکی ہیں. عالم برزخ انسان کا قبر میں اترتے ہی جو دروازہ کھلتا ہے وہ عالم برزخ کا، اور وہ باقیات الصالحات ہوتی ہیں جو عالم برزخ میں سے بہشت کی طرف لے کر جاتی ہیں. اب جب انسان کی لذت نیکیوں کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس باقیات الصالحات میں معصومین علیہ السلام سے اکارڈنگ ریلیٹ آگے اس کی جو تشریح فرماتے ہیں، وہ باقیات جو تقوی میں بلند درجے پر ہیں، باقیات الصالحات میں ان کی نیکیاں ایسی ہیں کہ آگے قرآن ہی اس کا فیصلہ فرماتا ہے، مگر ان باقیات الصالحات میں لذت میں بڑھتے بڑھتے وہ حج اور عمرے کی لذت ہے، وہ زیارات کی لذت ہے، وہ کربلا کی لذت ہے، وہ مشہد کی لذت ہے، وہ قم المقدس کی لذت ہے، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی زیارت کی لذت. یہ مختلف قسم کی وہ باقیات الصالحات ہیں جو انسان کی زندگی میں جو عمل اس نے انجام دیے ہیں اس میں انسان کو جو ہے وہ برکت، نیکی اور اس چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین. یہ رسول کے لیے بات کہی جا رہی ہے. لتبشر به المتقین، لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. لتنذر به قوما لدا. اب دو گروپ یہاں پر خود قرآن انٹروڈیوس کر رہا ہے. ایک لتبشر للمتقین، لتبشر به للمتقین ولتبشر به المتقین ولتنذر به قوما لدا. رسول کے وجود کے اوپر، رسول کے اوپر یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ رسول جو ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، انہوں نے ان کی زبان کے ذریعے ہم نے یہ بات آسان کر دی ہے. کون سی بات؟ کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ، یہ والی خوشخبری بِهِ الْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے. کون سی خوشخبری؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ کی ذات ایمان والوں کے لیے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں سیجعل، بس قرار دے دیتی ہے، لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عاطفت کو پیدا کر دیتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز میں پروردگار عالم باقیات الصالحات کی طرف اشارہ کر. سورہ مریم کی آیات ہم اس آیت نمبر 96 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اہل ایمان کے لیے ضمانت دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں اللہ کی ذات عاطفت، محبت اور لطف کا احساس پیدا کر دیتی، مودت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کر دیتی ہے. اور پھر یہ بات جو ہے خوشخبری ہے زبان رسول سے متقین کے لیے، اور انذار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے. جو جھگڑنے والے ہیں ان کے لیے ڈراوا ہے یہ بات، ان کو جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے لیے جھگڑا کر. قومن لدا، اس کا مطلب قومن لدا بھی موجود ہے اور متقین بھی موجود ہے. یہاں متقین ہے، جھگڑا کرنے والے بھی موجود ہیں. یہ دو ڈیفرنٹ پارٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دو طرح کے لوگ ہیں. متقین کے لیے خوشخبری، جھگڑا کرنے والوں کے لیے وارننگ. ناظرین، ان دونوں آیاتوں کی خوبصورت اور برکت کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اس پروگرام حدیث نور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ المستعان قرآن کریم کی آیات نورانی سے نور اور استفادہ کرتے ہوئے مختصراً، بہت ہی مختصر جو ہے برکت، اور اس کے بعد ساتھ ہی حدیث کے ایسی انڈرسٹینڈنگ جس سے ہماری روح کے اندر تراوت ہو، اور ہمارے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور وہ ڈفرنس جو اللہ نے
ہمارے لیے ایک معیار اور ایک سٹیٹس اور ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے جس سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہدایت پر ہیں اور کون سے نہیں ہیں. جیسے پہلی ہدایت والوں کی نشانی کیا ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ان کی ہدایت میں انہیں ہدایت کے ساتھ برکت ملتی جاتی ہے. اب یہ یہاں پر تفسیر میں انشاءاللہ آئمہ سے کسی اور پروگرام میں اس کو مزید جو ہے اس کی تفسیر بزبان انشاءاللہ امام علیہ السلام ضرور عرض کروں گی، لیکن جلدی سے بتاتے ہوئے کہ جو ہدایت پر ہوتے ہوئے صحیح مرکز پر ہوتے ہوئے مطلب دعویٰ کریں کہ ہیں، مگر ان کے اعمال میں اور ان کے افعال میں، ان کی زبان پر، ان کے بیہیویئر میں اور ان کے اخلاق میں وہ ہدایت پر ہونے کی جو سائنز اور جو امپروومنٹ ہے وہ نظر نہ آئے، تو قرآن یہاں پر جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں زیادہ ہیں، انجام کے لحاظ سے بہت ہی معتبر بہتر ہیں. اب یہاں پر ایک بات، اب ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ قیامت تک جانے والی چیز ہے اور نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. اگر کسی کوئی ہدایت پر ہے مگر اس کے ہدایت کے سفر میں باقیات الصالحات نہیں، اسے نماز میں لذت نہیں، نیک کام میں لذت نہیں، سچ بولنے میں لذت نہیں، اخلاق اچھا کرنے میں لذت نہیں، بے لوث رہنے میں لذت نہیں، خدمت خلق میں لذت نہیں، دین کی خدمت کرنے میں لذت نہیں، بلکہ لالچ ہے، بلکہ بہت ساری ضروریات ہیں، احساسات ہیں، دنیا داری کے کئی خواہشات ہیں، سٹیٹس کے لیے، عزت کے لیے، دنیا داری کے لیے، مطلب بہت ساری چیزوں کے لیے، ظاہری دنیاوی جو ہے نا خواہشات کے لیے اس میں وہ اگر دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ ساری ریاکاری کی چیزیں ہمیں، اس کا مطلب ہے پہلے دن سے ہی دل کے اندر وہ ہدایت کا مرکز نہیں ہے جو اسے مٹیریلزم کی طرف لے جائے. جہاں صحیح ہدایت ہے، جہاں حب ہے، محبت ہے، وہاں اللہ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ وہ باقیات الصالحات ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام انجام دے گا، وہ چاہے خدمت خلق ہو، وہ سچ بولنے کا کام ہو، وہ دین کا کام ہو، وہ مذہب کا کام ہو، شریعت کا کام ہو، وہ اخلاق کے حوالے سے ہو، وہ مخلوق کے حوالے سے ہو، وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، وہ جو وہ اعمال کے حوالے سے ہو، وہ ساری چیزیں للہیت کے ساتھ آئیں گی، اللہ کے لیے آئیں گی، فی سبیل اللہ آئیں گی، اور اس میں پھر اللہ کے نزدیک یہ باقیات الصالحات جو پھر آخر میں انشاءاللہ جس کے لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے عالم برزخ میں جاتے ہی پہلی شب میں قبر میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ باقیات الصالحات کا ہے، اور ان باقیات الصالحات میں وہ لذت بھی شامل ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کئی چیزیں بہانے اور بہت ساری چیزوں کو لے آتے ہیں، پھر خدا کی مدد شامل حال نہیں ہوتی. جہاں آپ نیت کرتے ہیں اور آپ زیارت پر چل پڑتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور نیک کام کے لیے خدا کی امداد آ جاتی ہے، نیت کرتے ہیں اور بہت ساری اللہ کی ذات جو مالک الرکاب، حازم الاحزاب، فتح الابواب، مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کے کام کو، آپ کے دل کے اس ہدایت کے احساس کو اور فیلنگز کو، اس ایمان کے درجے کو پسند فرما رہا ہے، اس کو بڑھاتے ہوئے اس درجے کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں پر اور لذت ہے اور نیکیاں اور جو ہے بہتر قسم کی حسنات کو آپ انجام دے سکتے ہیں. اور وہ باقیات الصالحات وہ اللہ کے پاس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں. ہمارا اکاؤنٹ کی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کسی غلط جگہ پر نہیں جا رہے بلکہ اللہ کے پاس جا رہے. جب اللہ کے پاس ہماری نیکی جاتی ہے، اللہ کے پاس ہمارا حسنات جاتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے باقیات صالحات جاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک جمع ہوتے ہیں تو وہ قائم رہتے ہیں اور انسان کی توفیقات میں برکت آتی جاتی ہے. جہاں توفیق میں برکت نہ ہو، ہمت نہ ہو، کیا جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، کسی بھی انسان کی قدر، کسی بھی انسان کی عزت، کسی بھی انسان کی قیمت اس کی ذات سے، اس کی جاب سے، اس کے لباس سے، اس کے سٹیٹس سے، اس کی گفتگو سے نہیں لگائی جا سکتی. کسی بھی انسان کی قیمت، کسی بھی انسان کی قیمت، ویلیو اور قدر اس کے لباس، اس کی ذات، اس کے نسب، اس کی نماز اور اس کی باقی چیزوں سے نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ کسی انسان کی قدر اس کی ہمت کی وجہ سے لگتی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی انسان کے اندر ہمت
بڑی ہوگی، ہمت زیادہ ہوگی۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جب انسان کسی بات کا ارادہ کرے اور پھر مضبوط ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو کہتے ہیں انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کے ارادے سے بنتی ہے، نہ کہ اس کی لمبی نماز سے، نہ کہ اس کی بہت ساری مطلب اچھے لباس سے، اچھی جاب سے، اچھے سٹیٹس سے، یا بہت ساری اچھی چیزیں جو ہم لوگوں نے معین مقرر فرمائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس انسان میں ہمت زیادہ ہے، ارادے کی مضبوطی، مصمم قلب، ارادہ مصمم ہے، وہ انسان اپنی قیمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی قیمت اس کی ہمت کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہاں پر ہم قرآن کے اس میں، تو جب ہمت کی وجہ سے انسان کی قیمت لگتی ہے، تو وہی ہمت ہے جو انسان کو 5 نمازوں کے بعد نماز شب کے لیے اٹھاتی ہے۔ وہ ہمت ہے، اگر ارادہ کیا تو ہمت آئے گی، انسان اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری۔ جب ساری دنیا رو رہی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، تو انسان اپنے اعمال، اپنی قبر کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری فرمائے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرے گی، خدا عزیز بڑی مشکل مرحلہ ہے آگے کہ میں تو گناہگار انسان ہوں، میں کمزور ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، لطیف ہے۔ یعنی یہ ساری وہ گفتگو ہے جو انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس فیصلے پر پہنچتے ہیں، اس حدیث کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جس میں ان الذین آمنوا، پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ کہ ہدایت کا دل ہے، اور پھر باقیات الصالحات میں وہ زیارات، وہ نیک اعمال۔ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے زیارات ان بلند ترین برکات اور توفیقات میں سے ہے جو انسان کی اعمال میں انسان کے لیے جو ہے وہ توفیق پیدا ہوتی ہے کسی بھی زیارت پہ جانے کے لیے۔ تو یہ اس کے باقیات الصالحات کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط اس کے عقیدے کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا، جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک صالح عمل کیے، دونوں چیزیں شرط ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر ہم سوچ لیں کہ کون سی ایسی ہستی ہیں آٹومیٹیکلی جن کے لیے دل بے چین ہوتے ہیں، دلوں میں محبت آتی ہے۔ تو آپ پوری تاریخ میں آنکھیں بند کر سوچیں، اور یہاں پر لہم الرحمن ودن کا جب لفظ قرار دیا، اس کے ساتھ ہی دوسری آیت بھی جوڑی ہے، پورا پڑھیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے رسول، یہاں پر رسول کو موظف کر دیا، رسول پر یہ فرض کر دیا، رسول کو یہ دے دیا۔ سو ہم نے یہ فرمان تیری زبان پر جاری آسان اس لیے کیا ہے کہ تو اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ یعنی کون سا فرمان؟ جو اوپر بیان کیا گیا۔ کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نیکوں کے لیے، ان کے دلوں میں جو نیک انسان ہے اور ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کے عمل صالح کو دیکھ کر مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا اور مودت پیدا کر دے گا۔ اے رسول، یہ خوشخبری متقین کو دے دے۔ یہ ہم نے بیان جو ہے نا تیری زبان کے ذریعے اور آسان کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری متقین کے لیے ہے، اور قومن لدہ کے لیے، قوم لدہ کے لیے ڈراوا ہے، جو ہے نا یہ وارننگ ہے، جھگڑا کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ اب ہم اگر پوری تاریخ میں نظر پلٹا کر دیکھتے ہیں، ایک ایک کتاب چھان ماریے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے دل میں ان کی محبت دھڑکتی ہے، تو بے اختیار آپ کو ان ہستیوں کے نام آپ کے ذہنوں میں، آپ کی زبان پر جاری ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، اور ساتھ ہی آل رسول علیہ السلام۔ اور بہت زیادہ آپ خود چیک کریں، آپ اتنے زیادہ ہندوستان میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، لیکن مولا علی سے بے اختیار محبت کرتا ہے۔ اس سے آگے جتنا کوئی ائمہ کو جانتا ہے ان سے بے اختیار محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کے نیک اور صالح اعمال کے لوگ ہیں، سند ہے جن کے عمل، ان کے لیے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں عاطفت اور محبت قرار دے گا۔ اب مخلوق کے دل میں ان کی محبت ہے، اور مخلوق انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق بھی ہے، پانی میں رہنے والی مخلوق بھی ہے، آسمان پر رہنے والی مخلوق بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب اس میں حساب ہماری جو ہے نا عقل اور ہماری تلاش جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی کہ کتنی مخلوقات الہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی ذات ان کے لیے محبت قرار دے دیتی ہے۔ یہاں پر
ان ایام سے ریلیٹڈ جن کو کرامت کے 10 دن کہا، جن کو کریم جو ہے نا کریم ایسے کرم والے 10 دن جس میں لطف الہی، فیض الہی، لوگوں کے اعمال کی قبولیت، لوگوں کے وظائف کی قبولیت اور لوگوں کی دعا کی قبولیت کا اثر بڑھ جاتا ہے اس دروازے پر جہاں پر امام جیسی ہستی جن کے لیے رسول یہ فرمائے کہ امام رضا علیہ السلام کی میری آل میں سے ایک ایسا فرزند طوس میں دفن ہوگا جس کی زیارت حج کے برابر ثواب ہے، یہیں پر 1 حج، کہیں پر 10، یہاں تک کہ 90 حج کے برابر جو ہے نا اس کا ثواب بعض روایات میں قرار دیا گا۔ اور وہی امام، یہاں پر 3 ائمہ کی حدیث کو میں نقل کروں گی تبرکن انہی قرآن آیات کی روشنی میں، ایک امام جواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، بی بی سلام اللہ علیہ جو کریمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کی ولادت سے پہلے بی بی پاک کے بارے میں کہ من زارہا عارفا بحقہا، من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنت۔ یہ تینوں امام فرما رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے، کیا کام ایسا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے کیا، کریمہ اہل بیت نے کیا کہ ان کی زیارت کو جو معرفت کے ساتھ انجام دے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہے، اللہ اسے اس زیارت کے بدلے میں بہشت عطا فرماتا ہے، اس زیارت کے بدلے میں، اس ملاقات کے بدلے میں، اس جانے کے بدلے میں، اس سفر کے بدلے میں بہشت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام دیکھیے، یہ ایسی ہستی ہے کہ جب ہم تاریخ کے ان دھاروں میں جا کر بحث کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہے نا بحث کرتے ہیں، درست ہے حج اس وقت تک حج نہیں ہے، عمرہ اس وقت تک عمرہ نہیں ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ کے لیے یہ بات سوچتے ہیں معصومین علیہ السلام، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے عمل صالح سے اس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ ان کے درجات میں اتنی بلندی ہوئی کہ خود معصوم کو کھڑے ہو کر یہ بات کہنا پڑی کہ من زارہا عارفا بحقہا، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مدافع ولایت تھی، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ مدافع ولایت ہیں، امامت کی ولایت کے دفاع میں سفر کرنے والی، ولایت کے دفاع میں تبلیغ کرنے والی، ولایت کے دفاع میں جان دے دینے والی معصومہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند آپ کا کردار اور عمل ہوا کہ آپ کریمہ اہل بیت بھی ہیں۔ آج قیامت تک کے لیے لوگوں کے دل کھچے چلے جاتے ہیں قوم کی طرف، وہ لذت، وہ سکون کہ دنیا کا کوئی بھی حیران اور پریشان مسافر قم المقدس میں جب داخل ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ایسی مدافع ولایت ہستی جناب فاطمہ معصومہ، ایسا متبرک قدم آپ کا قم المقدس میں کہ جو بھی اس وادی میں جب اس سرزمین مقدس میں داخل ہوتا ہے اس کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے پرسکون پردیس، بے وطنی کا احساس نہیں ہوتا، پردیس کا احساس نہیں ہوتا، ایک جیسے بہت زیادہ ماں کی آغوش کی شفقت انسان کو قم المقدس میں ملتی ہے۔ وہ اور یہ اسی وقت جب ہم اس مقام اور اسٹیٹس کو جو قرآن میں اس سورہ مریم میں اللہ کی ذات انٹروڈیوس کرا رہی ہے، وارثان کتاب کا، وارثان ہدایت کا، عمل صالح رکھنے والوں کا، اور عمل صالح میں مدافع ولایت سے بڑھ کر کون سا صالح عمل ہوگا جہاں پہ ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے، امامت کا دفاع کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سنت جیسے چلی ہے، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کی اس سے بھی آگے اگر ہم چلے جائیں، جو میرے دل کو بہت زیادہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی اس حدیث میں، جہاں پہ امام رضا علیہ السلام جو امام الرؤوف ہیں، جو اپنے زائر کے ساتھ اتنے
رؤوف ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ زائر کے منہ سے بعد میں نکلتی ہے، پہلے امام کی بارگاہ میں درجہ استجابت میں جاتی ہے۔ امام اپنے دروازے پر آنے والوں کو کس طرح فیضیاب کرتے ہیں، یہ جو مشہد مقدس میں امام کے روزے کی حاضری دیتے ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے اس سرزمین طوس کا ذکر فرما کر اس کو حج کے برابر اس زیارت کو قرار دے دیا، وہ اس بات کو بخوبی معرفت کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پروردگار کس طرح قرآن کی آیات جو ہیں ان سے نور نکل کر جو ہے ہدایت کو تقسیم کر رہا ہے، اور وہ ہدایت اور ولایت جو ہے وہ کس طرح وجود ہے یہ مقدس ہے ائمہ علیہ السلام، خصوصاً امام رضی اللہ علیہ السلام کے وجود مقدس سے کیا جو ہے نا فیض اور کیا شفقت، کیا عطوفت، کیا رؤوف ہونا ان کا جو ہے جتنے بھی عوام جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، جتنے بھی عاشقان وہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے کتنا، اور کہیں سے بھی امام کو آواز دی جا سکتی ہے جو اعجاز کہ اس میں فوراً جس چیز کو مطلب چاہیں تو ہو جائے حکم الہی سے۔ آپ فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میری لاکھ جان قربان ہو، من زار المعصوم فی القم، من زار المعصوم فی القم کمن زارنی۔ اللہ اکبر، جس نے قم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کی، گویا اس نے مشہد میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے جناب معصومہ قم کا، کیا ہستی ہے۔ ہمیں اپنے عالم برزخ، ہماری دنیا کو بھی آسان اور آخرت کو بھی آسان کر دیا کہ اگر کسی نے معرفت کے ساتھ جناب معصومہ قم کی زیارت کی، کھمن زارنی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے مشہد میں میری یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، کہاں پر امام کا مقام، کہاں پر وہ قدم جو پتھر کو فیروزہ و زمرد و مرجان و یاقوت بنا دیں، ایسے قدم امامت، ایسے قدم امامت جو پہاڑوں میں چشمے آپ کو جاری کر دیں، پانی کے چشموں کو جاری کر دیں، ایسے قدم امام جو بے موسم ویسے ہی درختوں سے پھل اگا دیں ایک اشارے کے ساتھ۔ یہ ہے امام کی طاقت، یہ ہے امام کا وجود۔ ایسے امام کی زیارت جو تصویر کی طرف اشارہ کرے تو صحیح معنوں میں شیر دیوار سے نکل آئے، ایسے امام، یعنی معرفت اور امام کی ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ ہی ہمیں اس درجہ ولایت کی طرف لے کر جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ مکمل جو ہے نا کامل ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع، میری عقل بالکل عاجز ہو جاتی ہے کہ پروردگارہ حضرت کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ کے مقام کی بلندی کو میں کہاں پر جا کر ناپوں، جہاں حجت الہی، اذن الہی سے تمام اختیارات کو استعمال کرنے کا مطلب اختیار ہے ان کے پاس، جہاں سوکھے میں ہرا ہو جائے، جنگل آباد ہو جائے، پہاڑوں میں چشمے نکل پڑے، اور کوئی بھی سوالی جو ہے وہ خالی نہ جائے، مریضوں کو شفا مل جائے، مردہ میں جان آ جائے۔ کیا حکومت ہے یہ اللہ کی حجت کی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جس نے معصومہ قم کریمہ اہل بیت کی زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور یہ دو کریم ہستیوں کی ولادت کے درمیان کے دن ہیں جس سے ہمیں بھی کرم الہی کو تلاش کرنا ہے، جس سے ہم نے بھی ڈھونڈنا ہے کرم الہی کو۔ ناظرین محترم، ہم اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، یہ امانت ہے۔ ہمیں ہر روز، ہمیشہ زندگی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ صحت ہمارے ساتھ نہیں ہے، موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب ہم اس دنیا کو خدا حافظ کہیں اور کب ہم اس عالم برزخ کی طرف سفر کریں۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھنے کی طاقت، ہماری زیارت کی طاقت، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہماری یہ چیزیں ختم ہوں اور ہم منو مٹی کے نیچے جائیں، آئیے مل کر ایسوں کی معرفت سے اپنی آنکھوں کو نورانی کریں اور دل کو نورانی کریں
جن کے نور قیامت تک اللہ نے روشن اور بلند فرما دیے، جن کے عمل صالح، جن کے باقیات الصالحات کو اتنا بلند قرار دیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت قرار دے دی اس آیت کی روح سے کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں جیسے ایک ماں کی طرف، ایک شفیق ماں کی طرف. اور پھر جو اس معرفت کے ساتھ جائے، کیا کمال ہے. کسی بھی دروازے سے، کسی بھی جگہ سے قم میں داخل ہو جائے، وجبت لہ الجنت، جنت واجب. دوسرا ایسے ہے جیسے امام کی زیارت کی ہو. اور یہاں بہت ساری اور بھی روایات ہیں کہ جو جناب فاطمہ اسلام اللہ، اللہ اکبر، روح کانپتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس درجے پر جا کر بات کریں. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. ہمیں روحانی طہارت کے لیے، روحانی طاقت کے لیے، علمی طاقت کے لیے، اپنے وجود کے اندر اور اس دنیا میں رہنے کی برکت اور آخرت کی برکت، عالم برزخ کے لیے، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو باقیات الصالحات کی طرف اس زیارت کے ذریعے ہمیں لے کر جاتی ہے. یعنی خود وجود مقدس سے کریمہ اہل بیت معصومہ قوم ایسے درجے پر ہیں کہ اس مقام پر ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضری سے انسان کو بہشت مل جاتی ہے. جن کی صرف زیارت ہی بہشت دے دیتی ہو، ان کی معرفت انسان کو کس مقام پر لے کر چلی جائے گی. یہاں یہ سوچنے کی بات ہے. دنیا کی محبتیں ہمیں کمزور کرتی ہیں، دنیا کے رشتے ہمیں کمزور کرتے ہیں، مٹیریلزم ہمیں بیمار کرتا ہے. اور کاش کہ یہ بات ہر انسان کو سمجھ آ جائے. جو دنیا داری، مٹیریلزم اور شیطانی وسوسوں کے ساتھ پیسے کی طاقت کے اس میں شرابور دور اور دور اس ڈھیل کی طرف ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال کی ذات انہیں گمراہی کے اس دولت کی لذت میں، دنیا داری میں اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ بس تم گمراہ ہو اور اسی گمراہی میں انشاءاللہ ذلت میں جاؤ گے. ایک یہ بھی زندگی ہے. اور ایک وہ لذت ہے جو محبت اہل بیت کی ہے، جو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی ہے، جو ائمہ علیہم السلام کی ہے، جو علم کی محبت ہے، نماز کی محبت ہے، نیکی کی محبت ہے، خیر کرنے کا جذبہ ہے، غریبوں کی مدد کا جذبہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، دوسروں کو سپورٹ کرنے کا جذبہ ہے، اخلاق کو بہتر کرنے کا جذبہ ہے. ساری چیزیں ہم کہاں تک گنتے جائیں گے. ہاں، مکتب اہل بیت میں، مکتب تشیع میں، اسلام کے اندر وہ اتھینٹسٹی اور وہ ہمارے کردار کی ضمانت اور گارنٹی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کو کسی بھی کمپنی سے چاہیے. تو آئیے، اہل بیت علیہ السلام کی کمپنی وہ تمام چیزوں کی ضمانت دیتی ہے. وہ چاہے معصومہ قوم کا دروازہ ہو یا امام رضا علیہ السلام کا، یا یہ 10 دن کرامت کے جو زکات کے پہلے 10 دن ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان سارے دنوں میں جو ہے اپنے امام کی معرفت، معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب فرمائے. اور ہم اپنی دنیا داری کو جتنا کم کر سکتے ہیں ہمیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس عاجزی کو وقت کے امام کی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ہمارے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دہائے کرامت میں انشاءاللہ. اور ہماری یہ جو وقت ہے ہمارا عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ان کرامت والے دنوں کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. اور جتنی بھی استعماری، طاغوتی اور شیطانی طاقتیں اس وقت اپنے آپ کو طاقت میں محسوس کر رہی ہیں، پروردگار عالم ہر طاغوت کا اور شیطانی اور منافقوں کی طاقتوں کو جو ہے وہ کمزور فرما اور ان کے اتحاد کو توڑ دے. پروردگار عالم جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو کمزور فرما اور ان کو اسی ذلت و رسوائی میں جو ہے مبتلا فرما جو کہ تیرا وعدہ ہے کہ دشمنان اسلام اور کاذبین اور منافقین کی سزا جو تو نے معین فرمائی ہے وہ ان کو دے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری دعا سب کے حق میں مستجاب فرمائے. اور انشاءاللہ وقت امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.